السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیض باہو چینل اور میں ہوں محمد شکیل راؤ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت سلطان باہو کی شہرائے آفاق تصنیف جامع الاسرار باب ہفتم پارٹ 64۔ آج کی اس روحانی مجلس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایمان، فکر، تصور، تصرف، فنا فی اللہ اور مرشد کامل کی ایسی حقیقت بیان فرما رہے ہیں جو طالب حق کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس درس میں آپ جانیں گے ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے، باطن اور ظاہر کا تعلق کیا ہے، تصور اور تصرف کا کمال کس مقام کو کہتے ہیں، اور کامل مرشد کی اصل پہچان کیا ہے۔ تو آئیے محبت اور ادب کے ساتھ اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف، جس کا خدا اس کا سب کوئی، یعنی جس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، اللہ اس کے تمام معاملات سنوار دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، خدا پر اعتقاد رکھنا اور اس سے محبت کرنا ہی اصل کل ہے، جبکہ ایمان اس کل کا ایک جز ہے۔ یعنی دین کی بنیاد صرف ظاہری الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور یقین ہے۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کا مقام دل اور زبان دونوں ہیں اور دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہونے چاہیے۔ یعنی اگر زبان کچھ کہے اور دل کچھ اور مانے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سچا مومن وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہو۔ اہل ایمان کو ایمان کی صداقت اور سلوک حاصل ہوتا ہے، لیکن فقر کو علم باطن اور علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ جب تک ظاہری اور باطنی علم آپس میں متفق نہ ہوں، سب کچھ باطل ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، جو باطن ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص باطن میں بڑے دعوے کرے مگر شریعت اور سنت کی پابندی نہ کرے تو اس کا باطن قابل قبول نہیں۔ بیت اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، باطن اس وقت باطل ہو جاتا ہے جب وہ ظاہری شریعت کے خلاف ہو۔ عارف ہمیشہ شریعت اور عشق دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کبھی شریعت سے باہر نہیں جاتے۔ جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، اللہ والوں پر بدگمانی نہ کرو، مومن کے حق میں اچھا گمان رکھو اور فقیر کی غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت گناہ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دل میں نفرت، حسد اور بدگمانی روحانی ترقی کو روک دیتی ہے۔ اللہ بس باقی حوض۔ بادشاہ صاحب فرماتے ہیں، صاحب تصرف فقیر وہ ہے جسے تصرف بدرجہ کمال حاصل ہو۔ پھر سوال کرتے ہیں، تصور کیا ہے اور تصور کا کمال کیا ہے؟ تصور سے مراد مرشد کامل کی روحانی توجہ ہے۔ جب طالب سچے دل سے مرشد کی توجہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں ذکر الہی زندہ ہو جاتا ہے۔ تصور اور تصرف کا کمال مقام حی قیوم اور یحیی و یمیت، یعنی ایسا مقام جہاں اللہ کی قدرت کے مظاہرے بندے پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ لیکن سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ بھی فقر کی انتہا نہیں بلکہ ابھی ابتدائی مقام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے فقر کی ابتدا بھی نہیں دیکھی اور نہ انتہا تک پہنچ سکا۔ یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بلند مقام ہے کہ پوری مخلوق اس کی حقیقت کو
مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ کسی نے فقر کی صرف صورت دیکھی، کوئی اس کی خوشبو سے مست ہو گیا، اور کسی نے صرف فقر کی لذت چکھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل فقر اپنے وجود میں پوشیدہ رکھا۔ تمام روحانی فیضات اور معرفت الہی کا اصل سرچشمہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اسے فقر کا ایک گھونٹ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ اسی سے منزل پا لیتا ہے۔ اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، اس کے وصل کا خیال بھی چھوڑ دے تاکہ تو خاص نور تک پہنچ جائے۔ یہ سب کفر و شرک کے پردے ہیں، آخرکار صرف حق ہی ظاہر ہوگا۔ یعنی بندہ اپنی خواہشات، انا اور ذاتی دعووں کو ختم کرے، تب ہی حقیقت حق تک رسائی ممکن ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں واصل اور موصل بھی نہیں سماتے، جبرائیل علیہ السلام کی بھی وہاں رسائی نہیں۔ یہ فنا فی اللہ کا وہ مقام ہے جہاں صرف اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس طرح غرق کے ذات ہو گیا کہ فنا فی اللہ مقام پا لیا، یعنی اپنی ذات، خواہش اور نفس کو ختم کر کے صرف اللہ کی رضا میں باقی رہنا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، مرشد بہت ہیں جو ذکر، فکر، ریاضت، کشف، کرامات اور آسمان کے تماشے دکھاتے ہیں، لیکن ایسے مرشد بہت کم ہیں جو فنا فی اللہ ہوں، بقا باللہ رکھتے ہوں، صاحب معرفت ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں اور طالب کو بھی فنا فی اللہ تک پہنچا دیں۔ یعنی یہی کامل مرشد کی اصل پہچان ہے۔ کامل مرشد وہ نہیں جو صرف کرامات دکھائے، بلکہ وہ ہے جو طالب کو اللہ تک پہنچا دے۔ جی ناظرین، یہ تھا جامع الاسرار کا باب ختم، پارٹ 64۔ اگر آپ کو یہ روحانی درس پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔